دو گروہ جو ہیں ان پر اللہ اور اللہ کے رسول نے دنیا میں لعنت فرمائی ہے۔ بات کو ذرا توجہ سے سننا۔ ایک رافضیت کا گروہ ہے جو اہل بیت کی شان میں بڑا غلط کرتا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میری وجہ سے اللہ دو گروہوں کو جہنم میں پھینک دے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں میری وجہ سے اللہ دو گروہوں کو جہنم میں پھینک دے گا۔ ایک وہ بندے جو حضرت علی کا مقام انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں، حضرت علی کی شان اللہ رب العالمین کے برابر نعوذ باللہ من ذالک لے جاتے ہیں، اور فرمایا دوسرا گروہ وہ ہوگا جو میرے بارے میں بغض رکھے گا دل میں، ناصبیت کا گروہ۔ یہ دو گروہ، ایک رافضیوں کا جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور دوسرا ناصبیوں کا گروہ ہے جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ صحابہ کی شان میں بڑے قصیدے اور من گھڑت انہوں نے روایات کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہماری جو شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے نا، ہمارا جو سٹیٹس، ہمارا لیول جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ یہ ہر معاملے کے اندر درمیانہ راستہ اختیار کرنے والی امت ہے، نہ یہ غلط کرتی ہے، نہ ہی کسی مقدس ہستی کی توہین کرتی ہے، نہ ہی یہ حد سے بڑھ کر کسی مقدس ہستی کو الوہیت کا، مشکل کشائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی کی تنقیص کر کے اس کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم امت وسط ہیں، درمیان میں متوسط رہنے والی امت ہے، کہ جتنا قرآن نے کسی کے شان کو بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان نے جتنا کسی کی شان کو بیان کیا ہے اس کو اس کی شان کے اندر رکھنا، وہ فضائل، وہ مناقب، وہ شان لوگوں کے سامنے رکھنا کہ یہ ہستی بڑی مبارک ہے کیونکہ اس کی شان خود رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ جماعت بڑی مبارک ہے کیوں اس کی شان خود اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ جو بندہ تو ایسے رہا اللہ اسے کامیاب کر دے گا، لیکن جس نے کمی بیشی کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلی امتیں یہود و نصارہ کو اللہ نے ذلیل کر دیا، انہیں گمراہ کر دیا، ان پر لعنت فرما دی، جانتے ہو کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول آپ فرمایا اس لیے کہ انہوں کے اندر جو نیک بندہ فوت ہوتا تھا نا، یا اللہ کا کوئی نبی اس دنیا سے جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے، یا بعضوں کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ نے ان پر لعنت فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، آئیے قرآن اور حدیث سے جو میں نے دو گروہ آپ کے سامنے رکھے، ایک ناصبیت کا جو اہل بیت کے بارے میں بغض رکھتا ہے، دوسرا رافضیت کا جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، دونوں پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں انصار کو اللہ نے میرے وزیر بنایا ہے، اور صحابہ میں سے فرمایا اللہ نے میرے سسرال بنائے، پھر میرے داماد بنائے، اور اللہ نے میرے اہل بیت بنائے۔ فرمایا جو ان کو برا بھلا کہے، ان کے بارے میں بغض رکھے، فَمَنْ سَبَّهُمْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو ان میں سے کسی پر بھی سب کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، وَالْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، وَالنَّاسِ اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ لا يقبل منه يوم القیامت صرفا ولا عدلا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت
کے دن اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پر دے مارے گا، نہ ان کی نفلی عبادت اللہ قبول کریں گے، نہ ان کی فرضی عبادت قبول کریں گے۔ تو بھائیو، اگر میں قرآن میں دیکھوں نا یا نبی علیہ السلام کے فرمان میں دیکھوں تو اللہ کی قسم یہ نکتہ نبی علیہ السلام نے ہمیں شروع میں ہی سمجھا دیا تھا۔ جہاں اہل بیت کی جو شان بیان کی ہے وہی شان نبی علیہ السلام نے صحابہ کی بھی بیان کی ہے۔ یا اس طرح سمجھ لیں کہ جو فضائل بھی نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کا بیان کیا ہے، اگر حدیث کے دریچوں میں جھانکا جائے تو وہی فضیلت اہل بیت میں سے بھی کسی فرد کی نظر آتی ہے۔ اور کسی کے بارے میں صحابہ میں سے کوئی عظیم انسان ہو یا اہل بیت میں سے کوئی ذی وقار ہو، اگر کسی کی شان میں بھی انسان گستاخی کرے گا اللہ کی لعنت کا بھی مستحق بنے گا، رسول اللہ کی لعنت کا بھی مستحق بنے گا، اور ایمان والوں کی لعنت کا بھی۔ اللہ نہ اس کی عبادت فرضی قبول کریں گے نہ نفلی قبول کریں گے۔ میرے بھائی، آئیے آج میں کچھ چند فضائل صحابہ کے اور اہل بیت کے مشترک جو فضائل ہیں، بعض لوگ یہ چکمہ دیتے ہیں جب صحابہ پر تبرہ کرنا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں یہ دیکھو اہل بیت میں سے سیدنا حسنین کریمین، اس کی یہ شان بیان ہوئی ہے، کسی صحابی کی نہیں ہوئی۔ حضرت علی کی یہ شان بیان ہوئی ہے، کسی صحابی کی نہیں ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کی یہ شان بیان ہوئی ہے، کسی صحابیہ کی یہ شان بیان نہیں ہوئی۔ اور ناسبی جو ہے وہ حضرت علی اور فاطمہ حسن و حسین کا بغض رکھتے ہوئے ان کی شان کا انکار کرتے ہیں، حسنین کریمین کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سن لیجئے، آئیے آج میں آپ کے سامنے دونوں کے فضائل رکھتا ہوں۔ جو اللہ نے اہل بیت کے شان بیان کی وہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی بھی بیان کی ہے۔ تو مشترک فضائل کو اپنے سینوں میں جگہ دیجئے اور صحابہ کی محبت سے بھی اپنے دل کو بھر لیجئے، اہل بیت کی محبت سے بھی بھر لیجئے۔ آئیے پہلی ہے جو قرآن کی میں نے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگوں جو اللہ کے اہل بیت، جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ ان سے نجاست کو ختم کر دے اور اللہ نے انہیں پاکیزہ، مطہر، منزہ بنا دیا ہے۔ یطہرکم کا معنی ہے کسی کو پاک کر دینا، اور آگے اللہ رب العالمین یہ جو صیغہ تطہیرہ لے کر آئے ہیں یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ صرف پاک نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں بہت زیادہ منزہ بنا دیا ہے۔ اور جب صحابہ کی باری آئی نا تو اللہ نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَانَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جب کفار کے سامنے کھڑی تھی، تھوڑے سے صحابہ ہیں 313، فرمایا نہ ان کے پاس ہتھیار ہے نہ ڈھال ہے روکنے کے لیے ہتھیاروں کو، اور اے صحابہ اس وقت کے عالم کو یاد کرو جب آسمان سے ہم نے بارش برسائی، آپ کو تو دیکھنے میں وہ صرف پانی نظر آتا تھا، لیکن ماء لیطہرکم، وہ پانی ہم نے تمہاری طہارت کے لیے نازل کیا تھا، اس پانی نے تمہیں پاک کر دیا۔ اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب اللہ نے وہ پانی برسایا نا وہ تمہاری نجاست کو اس نے ختم کر دیا، شیطان کے رجز کو اس نے مٹا کے رکھ دیا، اور اس پانی کی وجہ سے اللہ نے تمہارے قدموں کو جما دیا۔ اہل بیت کے لیے بھی لفظ آیا لیطہرکم تطہیرا، صحابہ کی باری آئی، قرآن کہتا ہے ماء لیطہرکم
وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ میرے بھائی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کو دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میرے اہل بیت کو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھنا، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ قرآن اور میرے اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے پاس کہاں چلے جائیں؟ حوض کوثر پر۔ اور آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کی باری آئی، فرمایا سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اے لوگو، میری سنت کو تھام لینا اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا، اتنی مضبوطی سے پکڑنا جتنی مضبوطی سے بندہ اپنی داڑھوں کے ساتھ کوئی چیز پکڑتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کاموں سے بچ جانا۔ کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نیا کام گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ جب یہ میں نے حدیث پڑھی نا، قرآن نبی علیہ السلام کی فرامین کو پڑھا، تو یقین جانے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس طرح اکیلے قرآن پر بندہ عمل کرے تو وہ بچ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اکیلے قرآن پر عمل کرے نا، میری سنت کو چھوڑ دے، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو اکیلی سنت پر عمل کرے، قرآن کو چھوڑ دے، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن اور سنت کو سمجھنا، قرآن اور سنت کو لے کر چلنا، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ تو جب اہل بیت کی باری آئی، فرمایا اہل بیت اور قرآن اکٹھے ہوں گے۔ اور جب صحابہ کی باری آئی، فرمایا لوگوں میرے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامنا، صدیق و فاروق عثمان و حیدر کے طریقے کو تھامنا۔ پتہ یہ چلا نبی سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اگر اکیلے اہل بیت کو تھاما، صحابہ کو چھوڑ دیا، پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور اکیلے صحابہ کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان دونوں کو ویسے ہی لے کر چلنا ہے، ان دونوں کی محبت کے معیار کو اسی طرح پالنا ہے، اسی طرح لے کر بڑھنا ہے، اسی طرح ایمان کا جز بنانا ہے۔ صحابہ کی محبت کو بھی، اہل بیت کی محبت کو بھی جس طرح بندہ قرآن اور سنت کو لے کر چلتا ہے، فرمایا اسی طرح صحابہ کی محبت کو لے کر بھی چلنا ہے، اہل بیت کی محبت کو لے کر بھی چلنا ہے۔ میرے بھائی، صحابہ اور اہل بیت کے فضائل کا جب حدیث میں دیکھے تو نبی نے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا لوگوں، حسنین کریمین آئے، ایک کو اپنی سران پر بٹھا لیا، ایک کو بائیں ران پر بٹھایا۔ میرے نبی علیہ السلام ان کے بوسے بھی لے رہے ہیں، دعا بھی فرما رہے، اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما۔ اے اللہ، میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور جب صحابہ کی باری آئی، فرمایا لوگوں میرے اس دنیا کے چلے جانے کے بعد انصار کا حق نہ کھا جانا، انصار کی نافرمانی نہ کرنا، ان انصار کو ایذائے نہ دینا، یہ دین کے انصار ہیں، دین کے مددگار ہیں۔ فرمایا فمن احبہم احبہ اللہ فمن ابغضہم ابغضہ اللہ۔ جس نے انصار سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا ہے۔ آج جو رافضیت ہے، جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں جی چار کے علاوہ سارے پھر گئے تھے، سن لے میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث ایک کتاب میں نہیں ہے۔ اٹھائیے فقہ السنہ کو، اٹھائیے مسند احمد کو، اٹھائیے فضائل الصحابہ کو، اٹھائیے مجمع الزوائد کو، اٹھائیے
یہ صحیح ابن حبان، امام ابن حبان کی کتاب کو، نبی علیہ السلام کی یہ فرمان کو یہ تمام محدثین اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، یہ بیان فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کی اس فرمان کو لکھ کر ہمارے سامنے یہ بات کو واضح کر دیا ہے کہ لوگوں، اگر اہل بیت کا بغض تمہارے سینوں کے اندر ہے، وہ سینے پھر بھی لعنت کے مستحق ہے، اور اگر صحابہ کا بغض تمہارے سینوں میں ہے، ایسے سینوں پر بھی اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے حسنین کی باری آئی، فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں، ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ السلام کے پاس نا سیدنا اسامہ آئے، حسن آئے، آپ نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہ، یہ دونوں بیٹے، اسامہ بن زید کی میں بات کر رہا ہوں، سیدنا زید بن حارثہ جو نبی کے منہ بولے بیٹے، ان کے بیٹے تھے، سیدنا اسامہ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آئے، نبی نے سینے سے لگائے اور پھر نبی نے بوسے دیے، ان کے سر کو سونگا، فرمایا لوگوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور ساتھ کہا اللہ، جو بھی ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما دینا۔ یہ اہل بیت کی فضیلت، نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ اللہ جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسامہ بن زید سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ ادھر ابو ہریرہ ہے، صحابہ کے امام، صحابہ کی شان کو دیکھیے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اور میری ماں کے بارے میں دعا کر دیں۔ فرمایا اللہ، ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت ہر مومن کے دل میں ڈال دے، ہر مومن کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت بھی ڈال دے، ابو ہریرہ کی ماں کی محبت بھی ڈال دے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو ہریرہ خوش ہو جا، قیامت تک کوئی ایمان والا ایسا نہیں آئے گا جو تیری اور تیری ماں سے محبت نہ کرے گا۔ ہر ایمان والے کے دل میں تیری محبت بھی ہوگی، تیری ماں کی محبت بھی ہوگی۔ لوگوں، آج ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ طحاویہ کے اندر امام طحاوی علیہ الرحمہ یہ عبارت لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کا یا اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، یا سارے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت میں سے چند افراد کے بارے میں وہ بغض اپنے دل میں رکھتا ہے نا، ایسا بندہ کفر، نفاق اور فسق و فجور پر مرے گا، ایمان پر، اسلام پر اس کی موت نہیں آئے گی، اس کی موت آئے گی کفر پر یا نفاق پر یا فسق و فجور پر۔ یہ عقیدہ ہے ہمارے عقیدے کی جو مین کتاب ہے، عقیدہ طحاویہ، اس کے اندر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ لکھ دیا ہے امام طحاوی علیہ الرحمہ نے کہ اہل سنت میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے نہ کسی صحابی سے بغض رکھے گا، نہ اہل بیت میں سے کسی کا بغض رکھے گا۔ میرے بھائیوں، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ بولا، فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، لوگوں جس کا میں مولا ہوں نا، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہی لفظ صحابہ میں سے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، انت مولاہ، انت مولاہ وحبہ، اے زید تو ہمارا مولا بھی ہے اور ہم تو اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر حسنین کریمین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں میرے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما
یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اٹھائیے سنن ابن ماجہ جہاں یہ حدیث آتی ہے، اس سے آگے والی حدیث میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر کہولا فی الجنہ، ابو بکر اور عمر یہ جو دنیا میں بوڑھے لوگ فوت ہوتے ہیں جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ میں تو جب حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے نبی علیہ السلام نے اہل بیت اور صحابہ کو ساتھ ساتھ چلایا ہے۔ جو فضیلت اہل بیت کی بیان کی وہی فضیلت تمہیں صحابہ کی بھی نظر آئے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ابو حسنین کریمین ہیں اور جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ غزوہ تبوک پر جا رہے نبی علیہ السلام تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی تم مدینے میں رہو، میری نیابت کرو، تم میرے نائب ہو، مدینے میں رہو گے تم۔ منافقوں نے تانے دیے، کہنے لگے علی تیری کوئی حیثیت نہیں نعوذ باللہ نبی کی نظروں میں، وگرنہ تجھے عورتوں اور بچوں کے پاس نبی چھوڑ کر نہ جاتے۔ نبی علیہ السلام نا مدینہ سے تھوڑا سا باہر تھے، سیدنا علی پیچھے سے آئے روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول منافق یہ تانے دے رہے ہیں کہ تیرا نبی کی نظروں میں کوئی مقام نہیں، اس لیے تجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا مقام یہ ہے میرے ہاں جیسا مقام موسیٰ علیہ السلام کے ہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے نائب کس کو بنایا؟ سیدنا ہارون علیہ السلام کو۔ ہارون بھی اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ کے بھائی ہیں، تو فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، تیرا میرے ہاں وہی مقام ہے جو موسیٰ کے ہاں سیدنا ہارون کا مقام تھا۔ ایک نبی سے تشبیہ دی نا سیدنا علی کو کہ تیرا میرے ہاں وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ہاں۔ پھر مسئلہ سمجھا دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی بھی نبی ہے، فرمایا لیکن علی یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسئلہ سمجھا دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جب صحابہ کی جماعت کو دیکھتے ہیں فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یعنی وہی فضیلت سیدنا علی کو فرمایا کہ تیری نسبت میرے ہاں وہ ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کی تھی، اور سیدنا عمر کو فرمایا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے بھائی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اور اہل بیت کے فضائل کو میرے بھائی کسی صحابی کا بغض، بعض نامجار قسم کے لوگ نا سیدنا معاویہ پر، عمر بن عاص پر، حضرت عبداللہ پر اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ پر، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی سن لیجئے اللہ کے نبی کا دو ٹوک فیصلہ ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا، فرمایا فمن سبہم، لوگوں ان صحابہ میں میرے وزیر انصار ہے، میرے سسرال بھی ہے، میرے داماد بھی ہے، میرے اہل بیت بھی ہے، جو ان میں سے کسی کا بغض رکھتا ہے، کسی پر سب و شتم کرتا ہے، لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت بھی ہے، اس پر فرمایا تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے بہت بڑی بات کر دی، لا یقبل منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اے لوگوں قیامت کا دن ہوگا اللہ ان کی نہ نفلی عبادت قبول کرے گا نہ ان کی فرضی عبادت قبول کرے گا۔ آج بڑے تمہیں فسانے سنائے گئے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو سیدہ ہندہ نے چبایا۔ میرے بھائیوں یہ تاریخی روایات، یہ من گھڑت افسانے ہیں، اللہ کے لیے ایسی روایات پر کام نہ دھریے۔ یہ تمہیں بتایا گیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک آخر میں ایمان لے کر آئے، ان کے ایمان کو نبی نے قبول نہیں کیا۔
کیا. امیر معاویہ کو کاتب وحی نہیں بلکہ بطور مذاق یہ کہا جاتا ہے، اسے منشی رکھا گیا. آئیے میرے نبی علیہ السلام کے صحابی ہونا، پھر سسرالی رشتہ دار ہونا. سیدہ ہندہ میرے نبی کی ساس ہے، ابو سفیان میرے نبی کے سسر ہے، اور سیدنا معاویہ یہ میرے نبی کی بیوی کے بھائی، مومنوں کے ماموں ہے، خال المومنین ہے. جو میرے نبی علیہ السلام کے سسرال کے بارے میں بکواس کرے، میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، یا میرے نبی کے اہل بیت کے بارے میں وہ اپنی زبان سے کوئی نازیبا الفاظ نکالتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے ذلیل و خوار کر کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. میرے بھائی صحابہ کی محبت پیدا کیجئے، اہل بیت کی محبت پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے، انہیں بتائیے کہ ابو بکر بھی میرے نبی کے سسر ہیں، انہیں بتائیے عمر بھی میرے نبی کے سسر ہیں. بلکہ اللہ کی قسم جب میں قرآن دیکھتا ہوں نا، صدیق کی بیٹی پر الزام لگا، منافقوں نے لگایا نا، اللہ نے قرآن کی 18 آیات امی عائشہ صدیقہ کے شان میں نازل فرما دی، اور ساتھ فرما دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ جنہوں نے بھی امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ عتیقہ عفیفہ لئیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھونکنے کی کوشش کی ہے، اللہ فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. اے نبی ان کی بات پر کان نہیں دھرنے، یہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے. اور سیدنا عمر فاروق کی بیٹی کو جب نبی علیہ السلام نے طلاق دی، سیدہ حفصہ کو، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی تجھے نبی نے طلاق دی ہے، جب نبی کو تیری پرواہ نہیں ہے، آج کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کو عمر کی بھی پرواہ نہیں ہوگی. تو جبریل آ گئے آسمان سے، کہا اللہ کے رسول حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی روزے دار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، اللہ کا یہ حکم ہے فوراً اس سے رجوع کریں، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی. جن کی طہارت کے، جن کے جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ آسمان سے جبریل لے کر آئے، آج ظالموں ان کی شان کے بارے میں بھونکتے ہو، کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کمثلہم فی التوراۃ والانجیل. اے نبی یہ تیرے صحابہ اپنی امت کو بتا دیجئے ایمان لے کر آنا ہے تو ان جیسا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے صحابہ یہ کافروں پر بڑے سخت، یہ آپس میں بڑے نرم. اے نبی یہ تیری جماعت کے لوگ چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو یا صحابہ میں سے ہو. فرمایا تو کبھی انہیں رکوع میں دیکھے گا، کبھی سجدے میں دیکھے گا، یہ رکوع سجدے دکھانے کے لیے نہیں کرتے. کس لیے کرتے ہیں؟ آج کالے دل والا، کالی زبان والا، کالے کپڑے والا بھونکتا ہے کہ یہ سارے پھر گئے تھے. نہیں، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ جب بھی رکوع اور سجدہ کرتے ہیں یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے نبی یہ تیری جماعت چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو یا صحابہ میں سے ہو، فرمایا کمثلہم فی التوراۃ والانجیل، ہم نے تو ان کے ایمان کی مثالیں تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں، ہم نے تو ان کی مثالیں سابقہ لوگوں میں بیان کی ہیں. اے نبی یہ تیرے صحابہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، یہ فلاح پانے والی جماعت ہے. اے نبی یہ تیرے صحابہ اولئک ھم الراشدون، یہ راشدین صحابہ
ہے، یہ رشد و ہدایت کے منبع صحابہ ہے۔ اے نبی یہ تیرے صحابہ، نبی علیہ السلام نے مثال دی، اللہ کے رسول 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے حق پر کون ہوگا؟ فرمایا سنتی، اے لوگوں جو میری سنت پر ہوگا۔ اللہ کے رسول اور اس کی کوئی نشانی بتا دیں، فرمایا جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ بندہ حق پر ہے جو میرے طریقے پر ہوا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوا۔ میرے بھائی آئیے، فضائل بہت زیادہ، اگر میں دیکھوں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ اہل بیت کے فرد ہیں، جب غزوہ احد میں شہید ہوئے نا، فرشتوں نے انہیں غسل دیا، فرشتوں نے غسل دیا، انہیں مسند احمد کی صحیح سند سے روایت ہے۔ اور اگر صحابہ میں دیکھیں تو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرشتوں نے غسل دیا، یہاں تک کہ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کی ایک جماعت آسمان سے اتری ہے، حنظلہ کو غسل دے رہی ہے۔ اس کے بعد سیدنا حنظلہ کا یہ لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ آئیے، اگر اہل بیت کے اندر سید الشہداء سیدنا حمزہ ہے تو صحابہ میں سید الشہداء سیدنا حبیب بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑے ہیں کہ مسیلمہ کہتا ہے کہ محمد کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ فرمایا اشہد ان محمدًا عبدک و رسولک، اللہ کے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگا میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ فرمایا تیری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں، ایک انگلی کے پور کو کاٹ دیا گیا، پھر دوسرے پور کو، سوال وہی جواب وہی، انگلی کو کاٹا گیا، ایک انگلی کو کاٹ کر کے ہاتھ کو کاٹا گیا، کونی سے بازو کو کاٹ دیا گیا، پھر دوسرے بازو کو اسی طرح اذیتیں دے دے کر کے کاٹا گیا، پھر پاؤں کی طرف آیا، اٹھائیے سیرت ابن ہشام کو، اٹھائیے تاریخ الخلفاء السیوطی کو، آپ کے ایک ایک انگ کو کاٹ دیا گیا۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس آسمان سے جبریل یہ خبر لے کر آئے کہ اللہ کے رسول حبیب نے اپنا قیمہ تو بنا لیا ہے لیکن آپ کے ختم نبوت پر آنچ آنے نہیں دی، اپنا قیمہ کروانا برداشت کر لیا ہے لیکن آنچ نہیں آنے دی آپ کے ختم نبوت پر۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو میری امت کا ہر وہ بندہ جو جبر و ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہے گا وہ میری امت کا سید الشہداء ہوگا۔ میرے بھائی آئیے اگر دیکھوں تو وہ فضائل جو صحابہ کے بیان ہوئے ہیں وہ فضائل ساتھ ساتھ صحابی اور وہ اہل بیت کے بھی بیان ہوئے، یا اس طرح سمجھ لیجئے جو فضیلتیں اہل بیت کی نبی نے بیان کی وہ فضائل صحابہ کے بھی بیان کیے ہیں۔ اور ان دونوں سے، دونوں گروہوں سے محبت کریں، جو اہل بیت سے محبت کرے گا صحابہ کا بغض رکھے گا وہ بھی لعنت اللہ ہے، جو صحابہ سے محبت کرے گا اہل بیت کا بغض رکھے گا وہ بھی لعنت اللہ ہے۔ میرے بھائی ان دنوں کے اندر خاص کر دو تین باتیں ہیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ لوگوں نے سبیلیں لگائی ہے، کوئی دودھ کی سبیل لگا کر بیٹھا ہے، کوئی شربت کی سبیل لگا کر بیٹھا ہے، کوئی نان تقسیم کر رہا ہے، کوئی بریانی تقسیم کر رہا ہے۔ میرے بھائیو سن لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے نبی علیہ السلام نے اس امت کو درس دیا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ آج الحمدللہ بڑے بھائیوں نے رکھا بھی ہوگا، حسن ظن ہے یہ میرا، 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے نا، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 1 سال کے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ روزہ نبی علیہ السلام نے فرض کیا تھا لوگوں پر نا، صحابہ پر فرض تھا یہ روزہ، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے نا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عاشورہ کا روزہ جو چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ فضیلت ضرور ہے
کہ 1 سال کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ بعض بھائی اس میں بڑا اختلاف کرتے ہیں کہ قاری صاحب 9 کا روزہ رکھیں یا 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ میرے بھائیوں یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ پچھلی ساری زندگی 10 کا رکھا ہے، جب پتہ چلا یہودی بھی رکھتے ہیں، فرمایا آئندہ سال میں یہودیوں کی مخالفت میں 9 کا رکھوں گا۔ کوئی بھائی 9 کا رکھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی 10 کا رکھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی دونوں رکھ لے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، ہر طرح کی حدیث نبی علیہ السلام سے ملتی ہے اور نبی علیہ السلام نے امت پر آسانیاں فرمائی ہیں۔ کوئی 1 رکھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، 2 رکھ لے احتیاط کے طور پر کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھوں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی یہ نیازیں نبی علیہ السلام نے ہمیں روزے رکھوائے ہیں، لوگوں روزے رکھنے ہیں، خود روزے رکھے ہیں، اور ہم اہل بیت کی آڑ لے کر نبی کی سنتوں کا قتل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں۔ پھر ان دنوں میں یہ ایک بڑی رسم چلی ہے، ہماری نوجوان بیٹیاں تیار ہو کر پورا میں میری مائیں بہنیں یہ مسئلہ سن رہی ہیں، اچھی طرح سن لیں، قبروں میں جاتے ہیں لیپا پوتی کرنے کے لیے، اوپر چاول بکھیر دیتے ہیں قبروں کے، یا کوئی پھلڑیاں وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ سن لو یہ کوئی نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں، اور ویسے بھی ثواب کی نیت سے کسی دن کو خاص کر لیا جائے وہ ویسے ہی دین میں بدعت بن جاتی ہے۔ ویسے آپ جائیں عام روٹین میں، عام دنوں میں جائیں، لیکن جو دن خاص کیا اس دن نہ جایا کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزا دے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا 10 محرم الحرام کو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو سیدنا حسین کی شہادت پر جس نے تعاون کیا یا جو خوش ہوا یا جو شامل ہوئے حسین کی شہادت پر، جنہوں نے حضرت حسین اہل بیت کو تکلیف دی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اس پر لعنت فرما دے، اور اس پر اتنی لعنت فرما دے کہ زمین کے ذرات بھی کم پڑ جائے۔ جو بندہ حضرت حسین کی شہادت پر خوش ہے، اللہ کی قسم ایمان تو دور کی بات ہے، ایمان والا ہونا تو دور کی بات ہے، ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ غم ہے ہمارے دلوں میں بھی، نبی علیہ السلام کے نواسے کو مظلوم شہید کر دیا گیا، لیکن تاریخی روایات کا سہارا لے کر صحابہ پر بھونکنا یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولادوں پر بھونکنا، میرے بھائیوں کسی بھی، یہ میں منبر پر کھڑے ہو کر پورے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بھی صحیح سند کے ساتھ ایسی روایت نہیں ملتی کہ ان کے نام لیے جائیں جس تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہو۔ ہاں صحیح بخاری میں یہ ضرور ہے کہ حضرت حسین کو کوفے والوں نے شہید کیا ہے۔ کنہوں نے شہید کیا؟ کوفے والوں نے۔ نام کا پتہ نہیں، یہ ضرور پتہ ہے کہ ابن زیاد کے آلہ کار تھے۔ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد جو تھا، اس کے کرائے کے وہ قاتل اور غنڈے تھے جنہوں نے نواسے رسول کو شہید کیا ہے، لیکن نام لینا کہ یہ صحابہ یا صحابہ کی اولاد ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اور پھر بعض میرے بھائیوں مسئلہ آیا ہے تو کرتا چلوں، بعض لوگ نے ان دنوں پر یزید پر بہت زیادہ لعن طعن کرتے ہیں۔ سن لیں، یزید کی بیعت غالباً اگر دیکھا جائے نا کتابوں میں 280 کے قریب صحابہ نے کی ہے۔ کتنے صحابہ نے کی ہے؟ 280 کے قریب صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے۔ تاریخ طبری کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، حضرت حسین کو جب ان گنڈوں نے روکا نا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں۔ یزید کے ہاتھ میں سیدنا حسین جو ہمارے امام کا حصہ ہیں، ہمارے امام ہیں، جن کے بغیر اللہ کی قسم ایمان مکمل نہیں ہے، لاکھوں یزید میں حضرت حسین کے جوتوں پر قربان کر دوں تو اللہ کی قسم حضرت حسین کا تو مقام ہی کیا ہے، لیکن حضرت حسین کی آڑ لے کر
لان تان کرنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ اگر صحیح ایک بات یہاں پر اور سنیں، تاریخ طبری کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، امام طبری فرماتے ہیں میں بڑی ایسی روایتیں لے کر آؤں گا جو جھوٹ کا پلندہ ہے، جس کو گھڑا ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، ایک رافضی کذاب راوی تھا، امام بخاری علیہ الرحمہ، امام مسلم علیہ الرحمہ، ابو حاتم رازی علیہ الرحمہ، امام معین علیہ الرحمہ، بڑے بڑے کبار جو اس امت کے آیان ہیں، اس امت کے محدث ہیں، تمام نے کہا ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ یہ وہ بد نصیب انسان تھا جو صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اس ظالم نے نا اپنے پاس سے کہانیاں بنا بنا کر صحابہ اور صحابہ کی قوم کو، صحابہ کی اولاد کو یہ لے کر آیا ہے۔ تو میرے بھائی محتاط رویہ اختیار کریں۔ یزید اگر قتل میں ملوث ہوتا تو اللہ کی قسم زین العابدین جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں وہ 20 سال تک ہر سال 1 سال روپیہ 1 لاکھ روپیہ یزید انہیں سالانہ دیا کرتے تھے، وہ پھر نہ لیتے۔ میرے بھائی اہل بیت کو دمشق سے مدینہ پہنچانے والا یزید ہے، یہ میں اس کی وکالت نہیں کر رہا، حق آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ لان تان کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا جو مذہب امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اہل سنت کا مذہب بیان کیا وہ یہ ہے کہ نہ ہی ہم یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں، نہ ہی ہم یزید پر سب و شتم کرتے ہیں، لام تام نہیں کرتے، نہ ہم اس کی فضیلتیں بیان کرتے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم کیا جانے اسے، اگر اس نے گناہ کیا تو اللہ اس کو سزا دے گا، لیکن اگر وہ بری نکلا نا تو ہماری لعنت کی وجہ سے کل قیامت والے دن اس کا ہاتھ ہمارے گریبانوں میں ہوگا۔ تو اس لیے محتاط رویہ یہ ہے کہ خاموش رہیں۔ حضرت حسین اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت دیگر جو ہیں، حضرت حسن، حضرت علی المرتضیٰ، بلکہ آئیے شیعہ کی کتب میں سے بڑی بڑی 3 کتب، الاستبصار، جیسے ہماری صحیح مسلم ہے نا ایسے شیعہ کے الاستبصار، اسی طرح مجالس المومنین، اس میں وہ خود لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا علی کو بھی کوفیوں نے شہید کیا، سیدنا حسن کو خنجر مارے کوفیوں نے، سیدنا حسین کو بھی کوفیوں نے شہید کیا۔ ظالموں، خود شہید کر کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہو، خود اہل بیت کو شہید کر کے صحابہ کی اولادوں کو مجرم گردانتے ہو، اور آج بھی یہ بڑی سازش ہوتی ہے، کسی کو قتل کر کے نا قاتل ہمیشہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ خفیہ طور پر قتل کرتے ہیں وہ مواد کسی دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو باتیں بہت زیادہ